السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماں کی شان اور عظمت بیان کریں گے۔ ماں باپ کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے اور ماں باپ سے ہی اولاد کی تمام خوشیاں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال معاویہ بن حیدہ، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، من ابرو، میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ قال امک، آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، ثم امک، ثم امک، ثم اباک، ثم الاقرب فالاقرب، آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنے باپ سے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں سے، یعنی سب سے زیادہ جو حسن سلوک کا مستحق ہے وہ ماں ہے۔ ماں کا درجہ باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اور عید کی خوشیاں ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ عیدوں کا مزہ تو ماں باپ کے ساتھ ہی ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے روشنی ہے۔ ماں باپ کی نعمت بہت بڑی دولت ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے برکت کا سامان ہے۔ ماں باپ گھر کی خوشبو ہے۔ ماں باپ کی حرکت میں بھی برکت ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے دعاؤں والے ہاتھ ہے۔ ماں باپ نہیں جاتے دنیا سے، ماں باپ نہیں جاتے، دعاؤں والے ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ جس کے پاس ماں باپ جیسی دولت ہے وہ سب سے امیر ترین انسان ہے، اور جس کے پاس ماں باپ جیسی دولت نہیں وہ امیری میں بھی فقیر ہے۔ ماں باپ، جس نے ماں باپ کی قدر کی وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے ماں باپ کا دل دکھایا وہ برباد ہو گیا۔ اس کا چین سکون خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا زندگی کا سکون ایک دن خود بخود سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، جس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، جس نے ماں باپ کو غور کر دیکھا، یعنی غصے سے دیکھا، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور جس نے ماں باپ کو محبت سے دیکھا اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ ماں باپ کے آگے چلنا بھی بے ادبی ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کے آگے بھی نہ چلے اولاد، ان سے پہلے قدم نہیں رکھ سکتے، ان سے پہلے قدم نہیں بڑھا سکتے، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھانے کا حکم ہے، ان کے سامنے سر جھکانے کا حکم ہے، ان کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم ہے کہ زندگی کے سفر میں ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ تو جو دین آگے چلنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ آگے بولنے کی کیسے اجازت دے گا؟ آج کل کے بچے تو ماں باپ کے چلنے ہی نہیں دیتے۔ ماں باپ کے یعنی اتنا بولتے ہیں کہ ماں باپ کے آگے چلنے ہی نہیں دیتے، ماں باپ کو اپنے آگے بولنے ہی نہیں دیتے، ماں باپ کے چلنے ہی نہیں دیتے۔ اور ماں باپ، قرآن ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی، تمہیں ان کی نافرمانی کا حکم نہیں ہے، کسی بھی حالت میں تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن پاک میں تو اف کا لفظ، کہ اف بھی نہ کہو، اپنی ماں باپ کو اف، چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی نہ کہو۔ ایک ماں کلاس میں رو رہی تھی، قرآن کی کلاس میں مسلسل رو رہی تھی، آنسو قرآن پر گر رہے تھے۔ میں نے پاس بلا کر کہا کہ آج کیوں اتنا روتی ہو؟ کہنے لگی باجی جان آج جانتی ہو میری بیٹی نے مجھے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کیا کہا ہے؟ کہنے لگی میری بیٹی نے مجھے کہا ہے بکواس نہ کرو، بھوکتی رہتی ہو ہر وقت۔ کہنے لگی میرا دل آج بہت ٹوٹ چکا ہے، یہ دل بہت دکھا ہے آج، اس اولاد کے لیے ہم نے کیا کچھ نہ کیا، آج یہ ہمارا بولنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو یہ حال ہے، تو یہ حال تو آج گھر گھر کا ہے۔ آج گھروں میں ماں باپ کے ساتھ نوکروں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب ماں باپ کے ساتھ اولاد نوکروں والا سلوک کرے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ سے پوچھا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کرے گی. بیٹیاں خاص طور پہ بیٹیوں کا ذکر ہے، کیونکہ ماں باپ کی بیٹیاں ہمدرد ہوتی ہیں. بیٹیاں تو ماں باپ کا درد سمجھتی ہیں، بیٹیاں تو ماں باپ کے بڑے قریب ہوتی ہیں. جب بیٹیاں بھی ماں باپ کو ذلیل کریں گی، جب بیٹیاں بھی ماں باپ کا دل دکھائے گی تو قیامت قریب آ جائے گی. ماں باپ نہ ہو تو میکے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اولاد کے لیے. وہ جو خلوص سے آپ کو بلانے والے ہوتے ہیں نا، جو آپ کو خلوص کے ساتھ میکے بلاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. آپ کی خوشیوں میں جو سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر جو آپ کا درد پڑھ لیتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں. جو آپ کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے بچے کا، ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کا چہرہ بڑا اداس ہے، وہ ماں باپ ہیں. دنیا میں جو بے لوث محبت ہے وہ ماں باپ کی محبت ہے. جو بغیر لالچ کے محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. نہیں تو ہر رشتے میں کہیں نہ کہیں لالچ ضرور ہوتا ہے. ایک بیٹی ہر روز اسٹیٹس لگاتی جس میں ماں باپ کی محبت لگاتی، ہر روز ماں باپ کی شان. کئی سال گزر گئے لیکن وہ ہر روز ماں باپ کی شان بیان کرتی. تو میں نے اسے کہا کہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی آپ ماں کے لیے اتنا تڑپتی ہو، باپ کے لیے اتنا تڑپتی ہو. تو کہنے لگی میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس رات میں ماں باپ کے لیے رو کر نہ سوتی ہوں. میں ہر روز ان کے لیے روتی ہوں، میں ہر روز رو کر سوتی ہوں، مجھے ان کی بڑی یاد آتی ہے. تو جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے انہیں کتنی قدر ہے، اور جن کے پاس یہ دولت موجود ہے وہ بے قدری کر رہے ہیں. ان لوگوں سے پوچھو جو ماں باپ سے دور ہیں یا جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں، ان کی عیدیں بھی اداسیوں میں گزرتی ہیں. ان کی آنکھیں ہر وقت ماں باپ کو ڈھونڈتی ہیں، ان کے دل اداس رہتے ہیں، وہ دنیا کے میلے میں تنہا رہتے ہیں. ان کے پاس دعاؤں والے ہاتھ نہیں. جن کے پاس ماں باپ نہیں ان کے پاس دعاؤں والے ہاتھ نہیں. ان کے پاس دنیا کے تانوں سے بچنے کی ڈھال نہیں. ماں باپ تو اولاد کے لیے ایک ڈھال ہے. آپ کے ہزار عیبوں پر پردہ صرف ماں باپ ڈالتے ہیں. آپ کی خامیوں پر پردہ، آپ کے عیبوں پہ پردہ صرف ماں باپ ڈالتے ہیں. ایک لیڈی ڈاکٹر میری دوست ہیں، ان کا فون آیا تو پہلے ان کی ماں فوت ہو چکی تھی. اب فون پر بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ میرے باپ کا بھی انتقال ہو چکا. اب ان کے باپ بھی فوت ہو چکے تھے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب میرا دنیا میں دل نہیں لگتا، میرا دل بہت اداس رہتا ہے، مجھے بہت یاد آتی ہے ماں باپ کی. میری آنکھیں ڈھونڈتی ہیں اپنے ماں باپ کو. اور وہ بہت رو رہی تھی اور وہ باپ کی دیوانی تھی. اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار کرنے والی تھی، بہت اٹیچ تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہت پیار کرتی تھی. اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور جس دن مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے ان کا درد محسوس ہوا. میں نے وہ درد محسوس کیا. میں سوچنے لگی یہ کیسے جی پائے گی، یہ بیٹی تو اپنے باپ کی بڑی دیوانی تھی. تو سوچئے جس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں وہ بچے کیسے تڑپتے ہیں، وہ بیٹیاں اور بیٹے کس طرح تڑپتے ہیں. اور جن کے پاس یہ دولت ہے وہ قدر نہیں کرتے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو انڈیا سے پاکستان شادی ہوئی ہے، وہ پاکستان آئی ہے اور میکہ اس کا انڈیا میں ہے. تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. وہ تڑپتی رہی، بے چین رہی، لیکن اس کی ملاقات نہیں ہوئی. ایک لمبی جدائی آ گئی اور ماں فوت ہو گئی. کچھ دن بعد باپ کا بھی انتقال ہو گیا لیکن اسے ویزا نہیں ملا، انڈیا جانے کا ویزا نہیں ملا. اور وہ آج بھی کلاس میں جب قرآن کی کوئی ایسی آیت آ جائے جس میں ماں کی شان بیان ہوتی ہے، باپ کی شان بیان ہوتی، تو آج بھی وہ روتی ہے، آج بھی وہ تڑپتی ہے. تو جو پردیس میں ہے ان سے پوچھئے ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے. جو آؤٹ آف کنٹری ہے، آؤٹ آف سٹی ہے، جو ماں باپ کے بغیر زندگی گزارے ہیں، ان اولاد سے پوچھئے کہ وہ کتنا تڑپتے ہیں. یا جن کے سامنے ماں باپ ہیں وہ قدر ہی نہیں کرتے، وہ عزت قدر ہی نہیں کرتے. یا ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے آخری بار بھی اپنے ماں باپ کا دیدار نہیں کیا اور ان کے جنازے رخصت ہو گئے، وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے. تو ان سے پوچھئے. ایسے ہزار بیٹی بیٹے ہیں
جو اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے اور آخری بار نہ ان کا دیدار ملا نہ کاندھا نصیب ہوا، اور جن کے پاس دنیا میں یہ دولت ہے وہ ماں باپ کو رلاتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ ایک اور جاننے والی ہے جو انڈیا سے آئی ہوئی ہے، ماں انڈیا میں بیٹی کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہے اور بیٹی پاکستان میں تڑپ رہی ہے، لیکن ویزا نہیں مل رہا۔ ماں بہت بوڑھی ہو چکی ہے، ماں بہت ضعیف ہے، بیمار ہے، مدہوش ہے۔ مدہوشی میں بھی انڈیا میں اپنی بیٹی کے لیے ماں تڑپ رہی ہے، ماں رو رہی ہے، آج بھی ماں انتظار کر رہی ہے۔ میں نے ایک دن کلاس میں، قرآن کی کلاس میں، ماں بیٹی کے لیے دعا کر دی تو بیٹی اتنا تڑپ تڑپ کے روتی ہے، اتنا تڑپ تڑپ کر وہ تڑپتی ہے، وہ اتنا بے بس ہو کے روئی ہے، اور ایک ہی الفاظ کہہ رہی تھی کہ بس آخری بار میں اپنی ماں کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، بس آخری بار میں اپنی ماں کو دیکھ لوں، کاش میرا ویزا لگ جائے اور میں انڈیا چلی جاؤں۔ تو جو دور ہے ماں باپ سے وہ کتنا تڑپتے ہیں، اور جن کے قریب ہے وہ کتنی بے قدری کر رہے ہیں۔ جن کے پاس یہ دولت ہے وہ ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، ماں باپ کو تحفہ دیا کریں۔ ماں باپ کا دل بڑھ جاتا ہے، ان کو عزت دیجیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ اولاد کی کامیابی کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ سب سے زیادہ ماں باپ کی دعاؤں سے کامیابی ترقی ملتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اور جو اولاد اپنی ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے نا ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ اندھیروں میں بھی روشنی دے دیتا ہے، اندھیروں میں بھی راستہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خود بخود کامیابی دیتے ہیں جو چپ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ جو اولاد چپ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، اللہ پاک انہیں ضرور کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راستہ دے دیتے ہیں۔ امام بخاری کی دعا سے امام بنے تھے، امام بخاری اپنی ماں کی دعا سے امام بنے تھے۔ امام بخاری کی کامیابی کے پیچھے بھی ماں کا راز ہے۔ جتنے رول ماڈل ہے، جتنے بھی کامیاب ترین انسان ہیں، ان کے پیچھے ماؤں کا ہاتھ ہے۔ حضرت اویس کرنی جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ خالی کبھی اللہ موڑتا ہی نہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بھی اللہ پاک عزت رکھتے، اللہ کبھی بھی ان کے دعا والے ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ آج تک کسی نے ایسی خدمت نہیں کی۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے ماں کا ماتھا چوم لیا اس نے جنت کی چوکھٹ چوم لی، اور جس نے باپ کا ماتھا چوم لیا کعبے کی چوکھٹ چوم لی۔ اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی بیٹی یا بیٹا پریشان ہے، اگر کوئی بیٹی یا بیٹا بہت پریشان ہے، وہ اپنے باپ سے تنہائی میں ملاقات کرے اور بڑی محبت سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑیں اور چند آنسو بہائے اور درد بھرے لہجے میں کہیں کہ ابو میرے لیے دعا کیجئے، میں بہت پریشان ہوں، تو اگر باپ نے ہاتھ اٹھا دیے تو دعا عرش معلیٰ پر چلی جائے گی۔ باپ کی یہ شان ہے کہ جب باپ ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا آسمانوں پر چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اتنی عظمت رکھی ہے ماں کی اور باپ کی۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، کیا خوب کہا ہے، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ کتنے بچے ایسے ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا، کہ بیٹیوں کو سب سے زیادہ میکے کی خوشی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب سے زیادہ اپنے میکے میں سج کر جاتی ہیں، کہ اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ دیکھیں گے اور خوش ہوں گے۔ تو میں نے کتنی ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں جو اداسیوں میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، جو آج بھی تڑپتی ہیں، آج بھی روتی ہیں اپنی ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ جیسی ہستی کو ہم فراموش کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کرے ہمارے ماں باپ دنیا آخرت میں ان کے چہرے روشن ہوں، اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہماری ماؤں کی بوڑھی ہڈیوں پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری ماں باپ کو کسی کا بھی مقروض نہ کریں، کسی کا بھی محتاج نہ کریں، اللہ ان پہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو 70,000 بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔
جو بغیر حساب کتاب لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ ان لوگوں میں ہمارے ماں باپ کو شامل کر دیں۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو آخرت کے ہر غم سے دور رکھیے گا۔ جو درد تکلیف اور دکھ انہوں نے دنیا میں کاٹے ہیں، آخرت کا کوئی بھی غم ان کے قریب نہ آئے۔ یا اللہ انہیں جنت کا لباس پہنائیے گا، نور کے منبر پہ بٹھائیے گا، سونے کا تاج پہنائیے گا، انبیاء کرام کے ساتھ ان کی کرسی لگائیے گا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کریے گا۔ یا اللہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تیرا جنت میں دیدار کریں، ہمارے ماں باپ جنت کے دروازے پر ہمارا استقبال کریں۔ یا اللہ ہم نبی پاک کا دیدار کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کریے گا، انہیں سکون اور راحت اور لمبی ایمان والی، صحت والی، تندرستی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائیے گا۔ اور جن کے چلے گئے میرے مالک و مولا، وہ قبروں میں دائیں دیکھے تو جنت کا باغ، بائیں دیکھے تو جنت کا باغ، سامنے دیکھے تو جنت کا باغ، اوپر دیکھے تو جنت کا باغ۔ یا اللہ جنت کا باغ بنا دیجیے گا ان کی قبر کو، اور ان کی اولاد کو بہترین صدقہ جاریہ بنائیے گا۔ یا اللہ ہمارے ہر نیک عمل میں ہمارے ماں باپ کا سب سے پہلے حصہ رکھ دیجیے گا، ہمارے ماں باپ کا سب سے پہلے حصہ رکھ دیجیے گا۔ یا اللہ جو دیس پردیس میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ماں باپ سے دور ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، بچھڑوں کو ملا دیجئے، روٹوں کو منا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے آسانیوں کا راستہ نکال دیجئے۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے، ہمارے ماں باپ کے چہرے کو ہمیشہ روشن رکھیے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔